بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ ان چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ جان بوجھ کر کھا پی لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس صورت میں کفارہ اور قضا دونوں لازم ہیں۔ دانتوں میں گوشت یا کھانے کا کوئی حصہ رہ گیا اور روزے کی حالت میں انسان نے نگل لیا تو اگر وہ چنے کے دانے کے برابر ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی، اور اگر چنے کے دانے سے کم ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وضو کرتے وقت یا نہاتے وقت اگر غلطی سے پانی حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس صورت میں صرف قضا لازم ہے۔ اسی بنا پر انسان کو چاہیے کہ روزے کی حالت میں فرض غسل کرتے وقت بھی نہ تو غرارہ کرے اور نہ بہت زیادہ ناک میں پانی ڈالے، کیونکہ اس سے روزہ ٹوٹ جانے کا قوی اندیشہ ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر بارش کے پانی کا قطرہ حلق سے نیچے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر یہ فعل جان بوجھ کر کیا تو کفارہ اور قضا دونوں لازم ہوں گے، اور اگر غلطی سے ایسے ہوا تو صرف قضا ہوگی۔ اگر کسی نے زبردستی کچھ کھلا دیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں، البتہ کھلانے والا گناہ گار ہوگا۔ دانتوں یا مسوڑوں سے خون نکل کر حلق میں چلا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی۔ اگر کسی نے قصداً منہ بھر کر قے کی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، یا پھر اگر خود بخود قے آئے اور پھر اس نے جان بوجھ کر اندر نگل لی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ کی حالت میں سگریٹ یا حقہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر یہ کام جان بوجھ کر کیا تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں، ورنہ صرف قضا لازم ہوگی۔ اگر کوئی شخص سحری کے وقت پان یا چھالیاں منہ میں ڈال کر سو گیا اور سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو اس کا روزہ نہیں ہوا، اس پر قضا لازم ہے۔ اگر کسی کی نکسیر پھوٹ گئی اور خون حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر خون حلق میں نہیں گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں سانس کی بیماری کی وجہ سے انہیلر استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا لازم ہوگی۔ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر کسی نے روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ اگر کھاتے کھاتے یاد آ جائے تو فوراً کھانا پینا چھوڑ دے، اور اگر چیز منہ میں ہو تو اسے بھی تھوک دے۔ اگر کسی نے روزہ کے دوران کسی چیز چکھ کر تھوک دی تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ بلا عذر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ روزے کی حالت میں تھوک نگلنے سے بھی روزے پر فرق نہیں پڑتا، البتہ جان بوجھ کر تھوک کو جمع کر کے نگلنا مکروہ ہے۔ روزہ کی حالت میں گرد و غبار یا دھواں حلق میں چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر ان چیزوں کو جان بوجھ کر حلق سے نیچے اتارا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ کی حالت میں مسواک چاہے خشک ہو یا تر کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں اگر غسل کرتے ہوئے کان میں خود بخود پانی چلا گیا تو روزہ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ یہ اختیار سے باہر ہے۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ پاؤڈر کا استعمال مکروہ ہے، البتہ کسی عذر کی بنا پر ہو تو اس کی گنجائش ہے، وہ بھی اس صورت میں جبکہ اس کا ذائقہ حلق میں محسوس نہ ہو۔ روزہ کی حالت میں خود سے قے الٹی آ جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ کی حالت میں دانتوں سے خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطیکہ خون حلق میں نہ جائے۔ اگر خون حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں آنکھ میں سرما یا کاجل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں سر یا پورے جسم پر تیل لگانے اور مالش کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے انجیکشن گوشت میں لگایا جائے یا رگ میں، البتہ بغیر کسی مجبوری کے روزے کی حالت میں طاقت کا انجیکشن لگانا مکروہ ہے۔
گلوکوز کی بوتل ڈرپ لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ بغیر کسی مجبوری کے ایسا کرنا مکروہ ہے۔ روزے کی حالت میں جسم کے کسی حصے سے کسی بھی مقدار میں خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں کسی کو خون دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں دانت نکلوانے سے روزہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا، بشرطیکہ خون حلق میں نہ جائے۔ روزہ کی حالت میں مرگی کا دورہ پڑنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ کی حالت میں آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جدید میڈیکل سائنس کی تحقیق کے مطابق آنکھ میں ڈالی گئی سیال دوائی کا ذائقہ چونکہ حلق میں محسوس ہوتا ہے، اس لیے احتیاط کے پیش نظر روزے کی حالت میں آنکھ میں دوائی ڈالنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ روزہ کی حالت میں کان یا ناک میں دوائی یا تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ کی حالت میں منہ میں بلا عذر دوائی لگانا مکروہ ہے، اور اگر کسی نے منہ میں دوائی لگائی اور وہ حلق میں چلی گئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔